حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کی جو پیدائش ہے اس کے حوالے سے قرآن کا جو موقف ہے وہ بڑی تفصیل سے یہاں آ رہا۔ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے مانتے ہیں اور اسی نسبت سے وہ انہیں اللہ کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں۔ مسلمان بھی اس بات میں تو اتفاق ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہے، بن باپ کی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الوہیت میں شریک ہیں اور وہ اب بندگی کے لائق ہیں، معاذ اللہ۔ یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید اسے جس طور سے بیان کرتا ہے اور نجران کے ان عیسائیوں کے سامنے اس ساری صورتحال کو قرآن نے جو رکھا ہے تو یہ ہے وہ مقام سورہ آل عمران کا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، فرمایا کہ بے شک اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو تمام جہان والوں پر۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ آدم ہو، نوح علیہ السلام ہو، آل ابراہیم ہو، آل عمران ہو، انہیں اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، ذریت ہے ان میں سے بعض کی۔ آل عمران جو ہے آپ نوٹ کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور اب جو بات آگے آ رہی ہے اصل میں تذکرہ ہوگا حضرت مریم سلام علیہا کا، ان کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ تو آل عمران سے یہاں پر مراد، اور پھر چونکہ اس کے حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، تو گھرانہ تو عمران کا ہوا، آل عمران۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب کہا تھا عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے، کہ اے میرے رب، میں نے نظر کیا تیرے لیے جو کچھ کہ میرے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے، محررا سب سے آزاد رکھ کر تیرے لیے وقف کر دیا۔ یعنی اس وقت حمل تھا اور ان کو توقع یہ تھی کہ بیٹا ہوگا، اور پہلے سے نیت کر دی کہ جو بھی بیٹا ہوگا وہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ ہیکل سلیمانی، وہ جو بیت اللہ ان کا تھا، بیت المقدس، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا، وہاں پر علم دین سیکھے۔ حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا بھی وہاں موجود تھے، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس ماحول میں تربیت پائے گا۔ تو میں نے نظر کی ہے وہ تیرے لیے ہے، تیرے نام پر وقف۔ فتقبل منی، تو اے پروردگار مجھ سے قبول کر لے جو میں تیری خدمت میں یہ نظر پیش کر رہی ہوں، اس کو شرف قبول عطا فرما۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ فلما وضعتها، تو جب انہوں نے اس کو جنا ہے ڈیلیوری کے موقع پر، قالت رب انی وضعتها انثی، کہنے لگی کہ پروردگار میں نے تو جنا ہے ایک لڑکی کو، جبکہ یہ تصور نہیں تھا کہ لڑکی بھی وقف کی جا سکتی ہو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے۔ تو یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اللہ کو تو معلوم ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے کوئی بیٹا جیسی تھی وہ بیٹی، یعنی جو مقام اللہ نے اس بیٹی کو دیا ہے وہ تو مردوں کو بھی حاصل نہیں ہے الا ماشاءاللہ، تو بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور اے رب میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اسے، اچھی طرح کا قبول فرمانا۔ وانبتها نباتا حسنا، اور پروان چڑھایا، بہت ہی عمدگی سے پروان چڑھانا۔ اب ان کے اندر جو اوصاف تھے، جو صلاحیتیں تھیں، جو للہیت تھی، جو تقویٰ تھا، جو روحانیت تھی، اب وہ پروان چڑھ رہی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا،
اور کفالت میں دے دیا زکریا علیہ السلام کی. ان کے خالو وہی ان کے کفیل بن گئے اور گویا کہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف ہو گئیں، اور ان کے کفیل سرپرست انہی کے خالو ہیں اور اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا داخل ہوتے تھے یعنی ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے ان کے حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو پاتے تھے ان کے پاس، مریم کے پاس، انواع و اقسام کا رزق. اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا کہ بے موسمی پھل وہاں دیکھتے تھے، ایسا رزق جس کی توقع نہیں ہو سکتی. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ روحانیت کے ایسے کمالات نظر آتے تھے کہ وہ حیران ہوتے تھے کہ اتنی سی بچی کے اندر یہ کمالات کہاں سے آ گئے. قال یا مریم انا لکی ھذا، تو پوچھا کہ اے مریم یہ سب تمہیں کہاں سے ملا؟ قالت هو من عند اللہ، جواباً فرمایا کہ یہ اللہ ہی کے پاس سے ہے، یہ اسی کی عطا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت دعا کی زکریا نے اپنے رب سے. انہیں خیال آیا کہ میرا پروردگار تو معجزانہ طور پر عطا کرنے والا ہے اور وہ سب پر قادر ہے، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں مجھے اس عمر میں عطا کر دے اولاد. وہی دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. انك سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، تو آواز دی انہیں ایک فرشتے نے، فرشتوں نے آواز دی اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرے گا، گواہی دے گا ایک ایسے شخص کی کہ جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہوگا. مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دے گا اور ان کی تصدیق کرے گا، ان کی گواہی دے گا. وسیداً، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ سے متصلاً قبل ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی معجزانہ ہوئی اور حضرت یحییٰ کی بھی معجزانہ ہوئی. ابھی بات کھل جائے گی. پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اس کے بعد حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند عطا کیا جس کا نام رکھا مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا، اور وہ جو بیٹا تمہیں ملے گا وہ سردار ہوگا. وحصورا، اور لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والا ہوگا، بہت ہی زاہد انسان. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا وہ صالحین میں سے، اللہ تعالیٰ انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمائیں گے. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، اب دیکھیے دعا بھی کی، بشارت بھی مل گئی، اب حیرانی سے پوچھ رہے ہیں پروردگار میرے کہاں سے کوئی بیٹا ہو جائے گا؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، حالانکہ مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا ہے، میں بوڑھا پھوس ہوں، اب بیٹے کی توقع. وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، ساری عمر تو وہ بانجھ رہی اور اب بڑھاپے میں بیٹا کہاں سے آئے گا؟ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ اسباب کا سلسلہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے. وہ کسی بھی اسباب کے سلسلے کو کاٹ کر وہ نتیجہ برآمد کر سکتا ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب کا نتیجہ ہے. یہ اسباب کا نظام بھی تو اسی نے بنایا، لہذا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہم مانتے تو ہیں، لیکن جب کوئی عادت سے مختلف معاملہ ہو تو ہم حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. تو حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی اس اعتبار سے معجزانہ ہے کہ حضرت زکریا جو ان کے والد ہیں وہ بڑھاپے کے اس سٹیج پر ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اب بیٹا ہو. اور جو ان کی اہلیہ ہیں یعنی حضرت یحییٰ کی والدہ، وہ بھی بڑھاپے کی سٹیج میں بھی ہیں اور بانجھ بھی ہیں ساری عمر کی. قال رب اجعل لی آیہ،
ساتھ ہی ایک فرمائش کر دی، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر کر دیجیے، ذرا مجھے اور اطمینان ہو جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے 3 دن تک مگر اشاروں کنایوں میں، اب تمہاری زبان بند ہو جائے گی، بات نہیں کر سکو گے 3 دن۔ واذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کو یاد کرنا کثرت کے ساتھ، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کرتے رہنا صبح و شام۔ اب لوگوں سے گفتگو تو نہیں کر سکو گے، لیکن دل دل میں اللہ کو یاد اور تسبیح تو جاری رکھو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے، تجھے چن لیا ہے اور پاک اور ستھرا کیا ہے، اور تجھے امتیاز عطا کیا ہے، ایک منفرد مقام عطا کیا ہے جہان کی عورتوں میں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی بندگی کرتی رہے، عبادت میں لگی رہے، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ ہیکل کے بیت المقدس کے جو مجاور تھے وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، قلم پھینک رہے تھے قرآن اندازی کے لیے، یا ایہم یکفل مریم، کہ مریم کو کون اپنی کفالت میں لے، اس لیے کہ ایسی ہونہار بچی اس کو ہر ایک اپنی کفالت میں لینا چاہ رہا تھا، جو بھی مجاور تھے اس وقت ہیکل کے، اور اس پر قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ کو اس وقت کی تمام تفصیلی خبریں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عطا فرما رہا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ ان واقعات کا ایک حصہ ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے جو علم آپ کو عطا ہوا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ میری کفالت میں آئے۔ تو بالآخر وہ قرآن اندازی پر فیصلہ ہوا، اور فیصلہ تو اللہ کا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل ہو گئی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے آئے گا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ بہت باعزت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے خاص قرب رکھنے والے لوگوں مقربین میں اس کا شمار ہو۔ ایک بیٹے کی بشارت دی ہے ان الفاظ میں کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا اس حال میں بھی کہ جب وہ ماں کی گود میں ہوگا، بالکل ابھی انفینٹ ہے، یہ بھی معجزانہ طور پر ہوگا، وکہلا، اور کہولت کی عمر میں بھی وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہاں سے بعض حضرات نے یہ نقطہ نکالا اور بہت صحیح نقطہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صلیب دیے جانے کا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا معجزانہ طور پر، اس وقت عمر تھی بمشکل 33 سال، 30 سال 33 سال اس کے درمیان، اور یہاں کہا گیا کہ وہ کہولت میں بھی کلام کرے گا۔ کہولت کی عمر جو ہے وہ کوئی 45 کے بعد شروع ہوتی ہے، 50 کے آس پاس، ادھیڑ عمری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عمر میں تو کلام نہیں کیا، جیسے انہوں نے بالکل شیر خارگی کی حالت میں ماں کی گود میں کلام کیا، وہ بھی معجزہ تھا، اسی طرح کہولت کی عمر میں بھی کلام کریں گے، اٹھا لیے گئے دوبارہ آئیں گے، اور جیسے احادیث میں ہے وہ اپنی طبیعی عمر یہاں پوری کریں گے، شادی بھی ہوگی ان کی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے اور آپ کے
امت کے لیے ایک جرنیل کی حیثیت سے آئیں گے، اور وہ ہلاک کریں گے دجال کو اور یہودیوں کو، اور فتنوں کا سدباب کریں گے۔ تو گویا اس عمر میں بھی کلام جو کریں گے معجزانہ ہوگا کہ اٹھا لیے گئے جوانی میں، پھر واپس بھیج کے وہ عمر آئے گی اور اس میں بھی وہ کلام کریں گے۔ تو دونوں اس کے اندر اشارتاً نزول مسیح کی طرف موجود ہے ایک انڈیکیشن کہ کہولت کی عمر تو ابھی ان کی نہیں آئی، وہ آئے گی اور اس میں وہ کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک و کاروں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اچانک پوچھا تھا کہ میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا، تو وہی انداز حضرت مریم کا ہے، کہنے لگی کہ کہاں سے ہوگا میرے کوئی بیٹا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا، اور جب وہ ٹھان دیتا ہے کسی کام کو کرنے کو، فإنما يقول له کن، تو اس کا تو یہ کہنا کہ کن یہی کافی ہوتا ہے، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کن اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کا سلسلہ بنایا ہے، لیکن اس اسباب کے سلسلے کو وہ منقطع کر سکتا ہے کلمہ کن کے ذریعے۔ پانی کا یہ اصول کہ وہ اپنی سطح ہموار رکھے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ کن کے ذریعے جو ہے اس کو پھاڑ کر اور چٹان کی مانند کھڑا کر دیا اور راستہ نکال دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک کلمہ کن کافی ہے، ہر شے ہو جائے گی۔ تو اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ انہیں تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی، یعنی یہ جو پیدا ہوگا بیٹا وہ ایک بہت ہی مقرب ہے، اولو العزم من الرسل میں سے ہے، بہت بلند مرتبت ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجے گا انہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاً یہود ہی کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت یعقوب کے وہ 12 بیٹے جن سے وہ سب یہود تشکیل پائے ہیں، انہی میں آئے تھے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب جب وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ تو وہ یوں کہیں گے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لے کر، بڑے بڑے معجزات لے کر آئیں گے۔ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے بنا دیتا ہوں گارے سے، کہیت الطیر، پرندے کی مورت، فانفخ فیہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں بھلا چنگا بنا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ کہ تم کھا کر آتے ہو۔ یہ بھی ان کے معجزات میں سے ہے، کوئی شخص گھر سے آیا ہے، کیا کھا کر آیا ہے؟ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو چھوڑ جاتے ہو ذخیرے کے طور پر اپنے گھر میں، ان سب کی اطلاعات بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے وہ چیزیں، وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بڑی نشانیاں لے کر، بڑے معجزات لے کر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اب یہ خطاب ان کا ہو رہا بنی اسرائیل سے، اس وقت کے یہودیوں سے۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر رسول نے یہی دعویٰ کیا، اللہ سے ڈرو، اس نے مجھے رسول اور نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، میری اطاعت کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدون، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔
ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ یہ ان کی دعوت تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا رب کے طور پر، کہا میں بھی بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، جو معجزات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کر لیا بنی اسرائیل کی طرف سے انکار اور کفر، اس وقت بنی اسرائیل کے اندر اتنا زوال آ چکا تھا، اس درجے انحطاط تھا، اور خاص طور پر علماء کے اندر اس درجے زوال تھا کہ سب علماء نے متفقہ طور پر انہیں کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ جو معجزے دکھا رہا ہے یہ اصل میں جادوگری ہے، لہذا واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ حالانکہ علماء انہیں پہچان گئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن وہ دنیا داری ایسی راسخ ہو چکی تھی کہ پھر آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں، اور علماء نے این بلاک انکار کر دیا۔ ہاں ان کے وعظ بڑے مقبول تھے، لوگ بڑی تعداد میں آتے تھے، لیکن ایمان لانے والے وہ بہت کم، گنتی کے چند لوگ ایمان لے آئے۔ اور جب محسوس کیا کہ پوری قوم نے بحیثیت مجموعی ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا ہے، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، میرا ساتھی کون ہے؟ تو حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ گنتی کے چند افراد تھے، عوام الناس میں سے تھے، کوئی مچھیرا تھا، کوئی دھوبی تھا، اس قسم کے لوگ، لیکن وہ ایمان لائے اور اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ تم بھی گواہ رہنا، ہم نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، ہم اس کے تابع فرمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، پروردگار ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو تو نے نازل کی ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کیا ہے رسول کا، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے ہمارا نام ماننے والوں میں، گواہوں کے اندر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں اختیار کی، خفیہ تدبیریں اور چالیں چلیں، اور اللہ کی بھی ایک خفیہ تدبیر تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ ہی ہے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ اس خفیہ تدبیر کی تفسیر جو ان کی ہے، بنی اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر مرتد قرار دے کر سولی چڑھوا دے۔ خود وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اس وقت رومن امپائر جو ہے اس کی حکومت تھی اور وہ اس کے زیر نگی تھے، چنانچہ انہی رومنز کے ذریعے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مجرم ہے اور اس مجرم کی سزا جو ہے وہ صلیب ہے، سولی چڑھانا ہے، لہذا تم اس سزا کو نافذ کرو۔ سب نے مطالبہ کیا اور انہوں نے اس کو نافذ کرنے کے لیے سارا جو اہتمام کر لیا، لیکن آخری وقت میں اللہ نے معجزانہ طور پر بچایا۔ اللہ کی اپنی ایک تدبیر تھی، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں، پورا پورا اٹھانے والا ہوں، وصول کرنے والا ہوں، ورافعک الی، اور اٹھانے والا ہوں اپنی جانب، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان کافروں سے، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے، تمہارا اتباع کیا، جنہوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں، انہیں میں غالب کر دوں گا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، قیامت تک کے لیے۔ اب یہ آیت ہے جس کے اندر رفع مسیح کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں بھی ایک لفظ ایسا ہے جس کے اندر جو معنی کے کئی امکان تھے، تو قادیانیوں نے اس کو لے کر اپنے فتنے کا آغاز کیا۔ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا وصول کرنے والا ہوں۔ اب یہی لفظ توفا یا توفی جو ہے وفات، موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن موت کے لیے یہ مجازاً استعمال ہوتا ہے، اصل مفہوم یہ نہیں ہے۔ کوئی چیز وصول کر لینا یہ ہے توفا یا توفی، پورا پورا دے دینا وفا یوفی۔ اللہ تعالیٰ پورا پورا ہمیں دے دے گا جو ہمارے اعمال ہیں، اس کے لیے وفا کا لفظ آیا۔
اور وصول کرنا، وہ وصول کرنا ہماری روح بھی ہو سکتی ہے، اور جسم سمیت وصول کریں تو اس لفظ کا بہتر اطلاق ہے۔ لیکن مجازن یہ لفظ چونکہ موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو صاف لکھا کہ میں تمہیں موت دوں گا، انی متوفی کا۔ یہ حقیقت اور مجاز کے حوالے سے ایک مثال دوں گا، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ انتقال ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہے، مجازن موت کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں نقل مکانی انتقال اراضی کا بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ زمینوں سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے اس ٹرمینالوجی کا۔ انتقال اراضی، ایک نام سے دوسرے نام پر منتقل ہونا، تو اصل مفہوم اس کا وہ ہے۔ مجازن موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے، لیکن اصل مفہوم اس کا موت نہیں ہے، اس کا مطلب صرف منتقلی ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ جو آیا متوفی کا، مجازن موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل مفہوم ہے پورا پورا لے لینا۔ تو اور زیادہ اس کا استعمال، صحیح تر استعمال یہ ہوگا کہ میں تمہیں جسم اور روح سمیت اٹھا رہا ہوں، وصول کر رہا ہوں، انی متوفی کا۔ اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو جسم تو یاد رہ جاتا ہے، پورا تو وصول نہیں کیا، اس میں سے صرف روح وصول کی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے موت کے وقت بھی ہے اور نیند کے وقت بھی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، نیند میں بھی اور موت میں بھی۔ نیند میں کس کیفیت کے ساتھ ہے، موت میں کس کیفیت کے ساتھ ہے، مختلف ہے، لیکن جسم تو یہی ہے۔ اور صحیح پورا قبض کرنا تو روح اور جسم سمیت ہے۔ تو انی متوفی کا یہ لفظ ایسا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک احتمال دیکھتے ہوئے، چونکہ مجازن موت کے معنی میں استعمال ہے، اسی پر ڈیرا لگا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ وفات پا گئے، ان کی موت ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے قادیانی جہانی غلام احمد قادیانی جو ہے، اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ اور یہ نزول مسیح والی بات ساری غلط ہے۔ احادیث میں جو نزول مسیح کا تذکرہ ہے اس کا مطلب لوگوں نے سمجھا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مسیح جیسی اعلیٰ صفات رکھنے والی ایک شخصیت آخری دور میں قرب قیامت میں آئے گی، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، کیسے ممکن ہے کہ اٹھا لیے گئے ہوں اور وہ ابھی زندہ انتظار کر رہے ہوں کہ دوبارہ انہیں بھیجا جائے گا اور دمشق کی مشرق پر جو ہے اتریں گے مینار کے اوپر۔ یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ یہ سارا چکر وہ چلاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ کلمت اللہ کو پکڑ کر عیسائی جو ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے اندر الوہیت ہے، اسی طریقے سے اس ایک لفظ کو پکڑ کر انہوں نے یہ فتنہ جو ہے، فتنے کا جال پھیلا دیا، اور قادیانیت اس طریقے سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ بنیاد یہاں سے تھی۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو صحیح عربی دان ہیں، وہ کبھی یہاں پر دھوکہ نہیں کھا سکتے، میرے اور آپ جیسے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ رافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ فزیکلی اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، الیہ۔ جبکہ اگر درجات کی بلندی ہو تو رفع کے بعد الی کا صلہ نہیں آ سکتا، لیکن یہ تو وہ جانتا ہے نا جو عربی زبان کو جانتا ہو، عربی کے محاورے سے واقف ہو۔ چنانچہ اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں، میں تمہارے درجات بلند کروں گا، ورافعک الیہ۔ اس طریقے سے ان الفاظ سے وہ ایسے مفہوم، متشابہ قسم کے مفہوم نکال کر اور اس سے ایک فتنے کی گویا کہ انہوں نے ایک آغاز کیا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا وصول کروں گا اور اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں تمہیں، ومطہرک من الذین کفروا، اور ان کافروں کی سازشوں کو ناکام بنا دوں گا، تمہیں پاک کر دوں گا ان سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ہے اگرچہ تعداد میں کم ہیں، بے حیثیت ہیں، لیکن انہی کو میں غالب کر دوں گا ان پر جنہوں نے تمہارا انکار کیا قیامت تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے اور جھگڑتے تھے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں میں سزا دوں گا، بہت سخت سزا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں ہوگا ان کا مددگار۔ چنانچہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ نصارہ جو تھے اور یہ حواریین مسیح جو صرف چند تھے تعداد میں، کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار غالب آ گئے، اور یہ بنی اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ ان کے نیچے تھے، اور پوری ہسٹری میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 1950 برس تک مسلسل یہودی مغلوب تھے اور عیسائی ان پر غالب تھے، اور عیسائی ان پر سخت ترین تشدد کرتے رہے اس پورے عرصے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ دیکھیے لفظ وہی وفات والا یہاں بھی آ گیا، میں ان کو پورا پورا اجر دے دوں گا ان کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یہ نہیں ہے کہ میں ان کے اجر کو وفات دے دوں گا، بلکہ ان کو ان کا پورا اجر دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، اے نبی ہم سنا رہے ہیں آپ کو اپنی آیات، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور پرحکمت یاد دہانی، پرحکمت ذکر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب، اس کو بنایا تھا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، اور پھر اللہ نے کہا کن اور وہ ہو گیا۔ اس کو جو آدم کو پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد زندہ کیسے کیا؟ حضرت آدم کا نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی، وہاں بھی تو کلمہ کن ہے، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے معاملے میں ماں تو ہے، والدہ تو ہے، باپ نہیں ہے۔ اگر یہی بنیاد ہے الوہیت کی، تو الوہیت زیادہ تو حضرت آدم میں ہونی چاہیے، ان کو تو تم نہیں کہتے۔ یہ ان کا تضاد نمایاں کر کے اور ان کی اس سارے استدلال کے تار و پود بکھیر دیے۔ الحق من ربک، یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بننا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی پھر آپ سے اگر کوئی جھگڑے اور بحث کرے اس کے بعد کہ العلم آ چکا ہے، سچی خبر پہنچ چکی ہے آپ کے پاس، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو اے نبی آپ ان کو دعوت دیجئے، بلائیے انہیں، اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں دعوت مباہلہ۔ دلائل کے میدان میں آپ نے دلیلیں دے دی، ان کا تمام دلیلوں کو رد کر دیا، لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی اڑا ہوا ہے، نہیں مانتا، مرغ کی ایک ٹانگ، کہ نہیں یہ کلمت اللہ کا لفظ جو ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے الوہیت ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی اللہ کا بندہ کہا، قرآن نے بھی کہا وہ اللہ کے بندے تھے، لیکن آخر یہ کلمے کا لفظ آیا کیوں ہے؟ جب یہ آ گیا تو اس میں اب یہ کوئی دلیل تو ہے نہیں، لیکن ایک شخص اڑ گیا اپنی بات پہ، اس کا علاج کیا ہے؟ اور میں اب ان کو دعوت مباہلہ دیجیے، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں اور اولاد کو لے آؤ، اور پھر ہم دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسا دے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب حق بالکل واضح ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ دوسرا شخص اڑا ہوا ہے، اگرچہ بات واضح ہو چکی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، حق اتنا واضح ہے، اور یہ مباہلے کی دعوت ان کو دی گئی۔ اگرچہ علماء کا بعد میں اس پر اختلاف ہے کہ اس کو آئندہ بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قادیانیوں کے خلاف پھر مسلمانوں نے اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے بار بار، اور ہمیشہ وہ بھاگے ہیں دم دبا کے۔ تو یہ دعوت دی گئی، آپ ان سے کہیے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، اپنے گھر والیوں کو، اور تم اپنے گھر والیوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی یہاں موجود ہوں گے اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، اور پھر ہم اللہ سے التجا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے۔ جب یہ دعوت انہیں دی گئی تو انہوں نے اب
وہ جو وفد تھا نجران کا، انہوں نے کہا جی ہمیں مشاورت کے لیے کچھ موقع دیجیے، کچھ وقت انہوں نے مانگا، پھر آپس میں مشورہ کیا، ہیں تو یہ وہی نبی، آخری نبی، باتیں تو ان کی صحیح ہیں، تو یہ اگر ہم نے دعوت قبول کر لی تو اس کا وبال تو ہم پہ آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے آ کے کہا جی یہ ہم دعوت قبول نہیں کرتے، البتہ آپ کو ہم اتنا جزیہ دے دیا کریں گے۔ یہ نجران کا علاقہ اصل میں رومن امپائر کے تابع تھا، قیصر کی حکومت، اور اس وقت وہ دنیا کی 2 سپر پاورز میں سے ایک پاور تھی اور غالب قوت تھی۔ کچھ ہی عرصہ قبل انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ تو ہم آپ کو بہت خراج عطا کریں گے اور بہت کچھ جو ہے وہ دیں گے فدیے کے طور پر، لیکن یہ دعوت ہم مباہلے کی ہم قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی ہے قصہ بیان کرنا بالکل سچا، حق کے ساتھ۔ اصل حقیقت یہ ہے اس سارے معاملے کی۔ وما من الہ الا اللہ، اور بندگی کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کی، الوہیت کسی میں نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو العزیز ہے، الحکیم ہے۔ فإن تولوا، اور پھر اگر یہ قبول نہ کریں آپ کی اس دعوت مباہلہ کو، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان سے جو فسادی ہیں، جو شر پسند عناصر۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے کہ آؤ ہم ایک ایسے کلمے پر جمع ہو جائیں، ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے۔ تمہاری کتابوں میں بھی وہی تعلیمات ہیں اور ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی نہیں کریں گے کسی کی سوائے اللہ کی۔ تورات بھی یہ کہہ رہی ہے، انجیل بھی یہ کہہ رہی ہے، تو آؤ تو اس پہ جمع ہو جائیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کے مد مقابل اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا، اس کے مقام پر نہیں بٹھائے گا۔ یہ ہے اصل میں حکمت دعوت، کہ آپ کسی دوسرے کو، جس سے اختلافات بھی ہیں بہت سے، جب آپ دعوت کی بات کرتے ہیں کہ آئیے گفتگو کریں، تو ان نکات پر سے بات شروع کریں جو قدر مشترک ہیں، جو وہ بھی مانتا ہے آپ بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں اتفاق ہیں۔ اب آئیے اس بنیاد پر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس طریقے پر ایک زیادہ بہتر ماحول میں گفتگو ہو سکتی ہے، اور جو شخص حق کا طالب ہے وہ حق کو سمجھ بھی سکتا ہے اور قبول کرنے کے لیے بھی ایک ماحول بن سکتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس کو بھی نہ مانے، وَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ اب تم گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم ابراہیم کے معاملے میں، حضرت ابراہیم کے معاملے میں کیوں ہم سے بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہوئی ہیں حضرت ابراہیم کے بہت بعد۔ ان کا جھگڑا بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی بھی یہ کہہ رہے ہیں، عیسائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل ملت ابراہیمی پر ہم ہیں۔ کس بحث پہ پڑھ رہے ہو؟ تورات اور انجیل تو بہت بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم لوگ ہو کہ جو جھگڑتے ہو اور بحث کرتے ہو ان باتوں میں کہ جن کے ضمن میں کچھ علم تمہارے پاس تھا، کوئی بات تھی کرنے کی۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو اب ایسے مسئلے میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے، کوئی خبر تمہارے پاس یقینی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو حنیف تھے، ایک اللہ کی طرف اس سے لو لگانے والے، سب سے کٹ کر موحد، اور اسی کے تابع فرمان تھے، مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حقدار لوگ وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ہے، جنہوں نے اسی دین توحید کو اختیار کیا۔ اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ اگر کہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو یہ بات ان کی صحیح ہے، یہ اس کے حقدار ہیں کہ اپنے آپ کو جوڑیں حضرت ابراہیم کی ملت کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی ان کے ساتھی ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اللہ ولی ہے، ساتھی ہے ان اہل ایمان کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کی بڑی شدید خواہش ہے ان میں سے ایک گروہ کی کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، پٹڑی سے اتار دیں، یہ ہدایت جو تمہیں ملی ہے یہ کسی طرح تم سے سلب ہو جائے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا، اللہ کے کلام کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم اقرار کرتے ہو، تم گواہ ہو اس چیز پر۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق اور باطل کو گڈمڈ کیوں کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو سچ اور جھوٹ کو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور یہ تم سب جان بوجھ کر کرتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس آیت میں مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی تھی یہود نے، اس کا پردہ چاک کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سازش یہ تھی کہ یہود نے یہ کہا کہ اس نبی پر جو بھی ایمان لے آتا ہے، پھر کتنی ہی اس پر سختیاں کی جائیں، کتنی ہی مار ماری جائے، وہ اس دین سے واپس نہیں لوٹتا، یہ ایمان کے اندر کیا لذت ہے۔ تو ایسا کیا جائے کہ اس کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے ہم میں سے کچھ لوگ صبح جھوٹ موٹ کا ایمان لے آئیں اور شام کو مرتد ہو جائیں، اس سے یہ ساری ساکھ ختم ہو جائے گی، اور یہ جو شہرت ہو گئی ہے کہ کوئی ایک بار ایمان لے آئے تو واپس نہیں آتا، یہ جو ہے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تلپٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اتاری گئی ہے مسلمانوں پر دن چڑھے صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں اس سے منکر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ اور لوگ بھی واپس لوٹیں، وہ بھی سوچیں کہ آخر کوئی بات ہے جو یہ واپس آ گئے ہیں، یہ لوگ بھی آئے تھے بڑے مخلص بن کر اور مخلص ہوں گے، اب کوئی چیز ایسی دیکھی ہے، یعنی ان میں شکوک و شبہات ڈال دو اور معاملے کو بگاڑو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، ساتھ ہی ان کو تاکید بھی کر رہے ہیں کہ سچ مچ کا ایمان نہ لے آنا، دیکھو کسی کی بات مت ماننا مگر وہی کہ جو تمہارے دین پر چلنے والا ہو، کہیں سچی مچی انہی کی بات نہ مان لینا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اور یہ ساری سازشیں کیوں کرتے ہیں یہ کہ کیوں مل گیا کسی کو وہ فضل، وہ فضیلت کیوں مل گئی ہے کسی اور کو جو تمہیں ملی تھی۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی فضیلت جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، یہ ان کا دکھ اور غم ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ اس قابل کیوں ہو گئے کہ تم سے حجت بازی کر سکیں تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اور اپنے فضل سے وہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی مہربانی کے لیے، اپنے فضل کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات